نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ عقائد اہل سنہ والجماعہ میں ہمارا آج کا مذاکرہ ہے عقیدہ حیات النبی کے بارے میں، اور یہ عقیدہ حیات النبی کا دوسرا حصہ ہے۔ اس سے پہلے عقیدہ حیات النبی کے بارے میں بنیادی باتیں ہم سن چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے اس مذاکرے میں قرآن و سنت کی روشنی میں عقیدہ حیات النبی کا اس بات کہ قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے، حدیث اور صحابہ کرام کے آثار خصوصاً حضرات خلفائے راشدین کے فرامین اس حوالے سے کیا ہے۔ تو سب سے پہلے کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف آتی۔ یہ بات ہم نے سن رکھی ہے، سمجھ گئے کہ وفات کے بعد عالم برزخ میں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی حیات کا ثبوت ادلہ اربع سے ملتا ہے، یعنی قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، ان سب سے ملتا ہے۔ اب بطور نمونہ کے چند مثالیں، چند نصوص، چند آیات اور چند احادیث۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 45 ہے، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ آیت مذکورہ کی تفسیر میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس آیت سے حیات النبی ثابت ہوتی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ وہ مشکلات القرآن میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر انبیاء کرام کی حیات، ان کی برزخی حیات کا ذکر ہے کہ وہ اپنے قبروں میں زندہ ہیں۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، آپ پوچھئے آپ سے پہلے جو رسول گزرے ان رسولوں سے۔ مشکلات القرآن صفحہ نمبر 34 پہ۔ اسی طرح در منصور، روح المعانی اور مجموعہ رسائل کشمیری کے اندر اس کا ذکر ہے۔ سورہ الف لام میم سجدہ کی آیت نمبر 23 ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ۔ اس آیت کی تفسیر میں شاہ عبد القادر رحمہ اللہ، مفتی شفیع رحمہ اللہ نے بھی لکھا، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے تھے، اور بھی کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حیات تھے، آپ کی ملاقات جسد عنصریہ سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے تھے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، آپ ان سے ملنے کے اندر شک نہ کیجئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے اندر شک نہ کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملاقات ہوئی ان سے، وہ جسد عنصری کے ساتھ ہوئی، اس لیے من لقائہ فرمایا، من لقاء روحہ نہیں فرمایا۔ تو ملاقات اس نص آیت کریمہ کی صراحت سے ثابت ہوتی ہے، اور حیات الانبیاء یہ نص تقاضا کر رہا ہے کہ انبیاء کرام زندہ ہوں۔ شہداء کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ سورہ آل عمران میں وہاں فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ شہداء کے بارے میں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، مر گئے، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سختی سے ان کی تردید فرمائی کہ انہیں مردہ نہ کہو، یہ لوگ زندہ ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ان آیات کے بارے میں لکھتے ہیں، وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ مِّنْ حَيْثُ النَّقْلِ فَإِنَّهُ يُقَوِّيهِ مِنْ حَيْثُ النَّظَرِ كَوْنُ الشُّهَدَاء بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَالْأَنْبِيَاءِ أَفْضَلُ مِنَ الشُّهَدَاءِ۔ کہہ رہے ہیں جب یہ بات ان کی جو حیات ہے وہ آیت کریمہ سے ثابت ہو گئی، تو کہہ رہے ہیں کہ چونکہ شہداء کی حیات، ان کی زندگی وہ نص قرآن سے ثابت ہے، اور انبیاء کرام وہ شہداء سے افضل ہیں، تو اگر شہداء کی حیات برزخیہ ثابت ہوئی تو انبیاء کی بطریق اولا ثابت ہوئی۔
اور اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 کے اندر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بذات خود حی و قیوم ہے اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج رہا ہے، اپنے نبی کی طرف رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہے۔ کیا حبیب اور نبی کے لیے یہ شان مناسب ہے کہ العیاذ باللہ وہ بے جان مردہ پڑا رہے اور اپنے آقا سے لا تعلق اور بے حس پڑا رہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ کی اخروی اور برزخی حیات عالم علوی کے لحاظ سے دنیاوی حیات سے بھی اقویٰ ترین حیات ہے۔ آپ کا مشاہدہ باری تعالی اور آپ کا ربط و تعلق حق تعالی سے عالم برزخ میں عالم دنیا سے کہیں زیادہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 فرشتوں کو بھی حکم دیا کہ آپ بھی درود بھیجیں، اور تمام انسانوں کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی درود و سلام بھیجیں۔ اسی طرح حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں۔ شفاء السقام فی زیارت خیر الانام، امام سبکی رحمہ اللہ ان کی کتاب ہے۔ اور اسی طرح فتح الباری کے اندر ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ انہوں نے بھی اس روایت کو نقل کیا، اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ فتح الملہم میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ انہوں نے کتاب الایمان کے اندر وہاں اس کو روایت کیا، اور مجموع الزوائد میں ہے کہ اس کے جو راوی ہیں وہ ثقہ ہیں۔ ملا علی قاری نے بھی لکھا کہ یہ جو خبر ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم، یہ روایت بالکل صحیح ہے، اور فیض القدیر میں بھی سے روایت کو صحیح لکھا ہے۔ اسی طرح علامہ شوکانی نے مدارج النبوہ میں، یعنی علامہ شوکانی نے اپنی کتاب میں، اور اسی طرح مدارج النبوہ میں وہاں بھی لکھا کہ یہ جو روایت ہے مسند ابی یعلا کی، تو فرماتے ہیں کہ اس کے راوی ثقہ ہیں۔ دوسری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن نبی داود کے اندر کتاب المناسک میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان، جو شخص بھی مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ میری روح کو مجھ پر لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ یعنی جو قبر شریف پر آ کر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، اس کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کی روح کو ملائے اعلیٰ سے جسد اطہر کے ساتھ اس طرح اتصال کر دیتے ہیں کہ سب کے صلاۃ و سلام کا جواب دیا جا سکے۔ صرف یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، بلکہ جواب بھی عطا فرماتی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے بارے میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فرمایا یہ روایت صحیح ہے۔ اسی طرح علامہ ابن کثیر نے، حافظ ابن تیمیہ نے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، تمام حضرات نے لکھا کہ یہ روایت صحیح ہے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن نبی داود کے اندر موجود ہے، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، بے شک تمام افضل ترین دنوں میں سے سب سے افضل دن وہ جمعے کا دن ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی روز ان کی وفات ہوئی، اسی روز نفخہ اولا ہوگا اور اسی روز نفخہ ثانیہ ہوگا۔ اس جمعے کے روز تم لوگ کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود و سلام مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اب آگے راوی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ، بعد وفات دیگر مردوں کی طرح آپ بھی تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حضرات انبیاء کرام کے اجسام کو حرام کر دیا ہے، زمین ان کو کھا نہیں سکتی، فنا نہیں کر سکتی۔ اب دیکھیں حدیث میں صرف حیات النبی الامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا ذکر نہیں، بلکہ تمام انبیاء کرام کی حیات اور زندہ ہونے کا ذکر فرمائے، اور ساتھ یہ بھی فرمائے، یعنی سوال کا جواب بھی دے دیا کہ عالم دنیا کے مشاہدے میں جو چیز آتی ہے، میت قبر میں زمانے کے گزرنے کی وجہ سے ریزہ ریزہ اور بوسیدہ ہو جاتی ہے تو کسی سوال و جواب کے قابل نہیں رہتی، تو صلاۃ و سلام کا جواب آپ کیسے دیں گے؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کے بارے میں اصول اور ضابطہ بتا دیا کہ مٹی انبیاء کرام کے اجسام کو کھا نہیں سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے جسموں کو مٹی پر حرام کر دیا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں، بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے عمدۃ القاری میں، اور مدارج النبوہ میں شیخ عبد الحق محدث دہلوی، علامہ ذہبی نے مستدرک حاکم میں، اور محدث العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے خزائن الاسرار میں لکھا کہ یہ روایت صحیح ہے، یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، فنبی اللہ حی یرزق، پس اللہ کے نبی زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ علامہ مناوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کے جو رجال ہیں، راوی ہیں، وہ بالکل ثقہ ہیں۔ علامہ زرقانی رحمہ اللہ انہوں نے بھی فرمایا کہ اس کے راوی، الحافظ ابن حجر رحمہ اللہ انہوں نے بھی فرمایا ان کے راوی جو ہیں وہ ثقہ ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے جس میں فرمایا کہ یوم جمعہ کو کثرت درود کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، جس میں یہ ہے کہ جمعے کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محمودیت بعد وفات آپ کی حیات کا ذکر ہے، اور یہ کہ دنیاوی حیات اور برزخی حیات برابر نہیں، بلکہ برزخی حیات دنیا کی حیات سے قوی تر ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن نسائی میں موجود ہے، ان للہ ملائکۃ فی الارض سیاحین، زمین میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے فرشتے مقرر ہیں جو زمین میں گھومتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ امام سخاوی رحمہ اللہ اور اسی طرح دیگر حضرات نے اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت، اس میں وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری قبر پر درود پڑھتا ہے میں اسے خود سنتا ہوں، اور جس نے مجھ پر دور سے درود و سلام پڑھا تو فرشتوں کے واسطے مجھے بتلا دیا جاتا ہے۔ فتح الباری اور باقی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی سند وہ درست ہے، سند بالکل صحیح ہے۔ واقعہ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام سے ملاقات فرماتے ہیں، خاص طور پہ پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام، پھر دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون، چھٹے پہ حضرت موسیٰ، ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان تمام انبیاء کرام سے جو ملاقات ہوئی یہ آپ کی جسمانی ملاقات تھی، حالانکہ یہ حضرات سب عالم برزخ میں تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم دنیا میں۔ اور اسی طرح دوسری روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ کی قبر پہ میرا گزر ہوا، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے لکھا کہ یہ حدیثیں دلیل ہیں کہ انبیاء علیہ السلام قبر شریف میں زندہ ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مشکات کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبر کی طرح خاموش گھر نہ بناؤ، اس میں نماز تلاوت وغیرہ کیا کرو، اور میری قبر کو میلہ مت بناؤ، اور یہ کہ تم لوگ مغرب یا مشرق میں جہاں بھی ہو مجھ پر درود بھیجا کرو، کیونکہ ہر شخص کا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں نزول فرمائیں گے، حج و عمرہ کے بعد روزہ اطہر کے پاس زیارت کے لیے جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھیں گے، اور نبی علیہ السلام درود و سلام کا جواب بھی دیں گے۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ انہوں نے اس کو نقل کیا۔ اب آتے ہیں حضرات خلفائے راشدین کے عقیدے کے بارے میں، کہ ان حضرات کا حیات النبی کے بارے میں عقیدہ کیا تھا۔ سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ تفسیر ابن کثیر میں ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں مدفون ہیں، آپ کی وفات میرے حجرے میں ہوئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے
حجرے کے پاس رکھ دینا۔ اگر حجرہ شریف کا دروازہ کھل جائے اور روضہ شریف کے اندر سے آواز آئے کہ ابو بکر کو اندر لے آؤ، تب تو حجرہ شریف میں دفن کر دینا، ورنہ عام مومنین کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد وصیت کے مطابق عمل کیا گیا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ حجرہ شریف کے سامنے رکھ دیا گیا تو قبر شریف کے اندر سے آواز آئی، ادخلوا الحبیب الی الحبیب، محبوب کو اپنے محبوب کے پاس لا کر دفنا دو۔ یہ علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں، اگر وہ حجرہ شریف کے اندر سے آواز دیں تو ان کے پاس دفنا دینا، وگرنہ عام مومنوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ سنیے، جب بھی مدینہ کے باہر سفر سے واپس ہوتے، روضہ اطہر کے پاس حاضر ہو کر درود و سلام پڑھتے اور دوسرے صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین فرماتے۔ حضرت صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری میں مسجد نبوی میں کھڑا تھا، کسی شخص نے کنکری ماری، کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیچھے کھڑے، آپ نے مجھے فرمایا ان دونوں شخصوں کو میرے پاس لے آؤ۔ میں جا کر ان کو آپ کے پاس لے آیا، آپ نے ان سے فرمایا تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا طائف سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم لوگ اہل مدینہ میں سے ہوتے میں تمہیں ضرور سزا دیتا، اس لیے کہ تم مسجد نبوی میں آئے ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آواز بلند کرتے ہو۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ میں یہ روایت موجود ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم لوگ باہر کے مسافر ہو ورنہ تمہیں سزا دی جاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تم اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہو، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسجد نبوی میں آواز بلند کرنے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کا سبب سمجھتے تھے، اور وہ اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات اور زندہ سمجھتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ سنیے، وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ، علامہ سمہودی رحمہ اللہ، ان کی بڑی مایہ ناز کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب باغیوں نے محاصرہ کر لیا تھا تو بعض صحابہ کرام نے آپ کو مشورہ دیا کہ بہتر ہے آپ شام تشریف لے جائیں، وہاں کی افواج زیادہ مضبوط ہیں، آپ کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں اس کو جائز نہیں سمجھتا کہ دار الحجرہ کو ترک کر دوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کو، آپ کی ہمسائیگی کو چھوڑ دوں۔ ہمسائیگی سے جدا ہونا نہیں چاہتے تھے۔ اب ہمسائیگی کا کیا مطلب؟ آپ سے جدا ہونے کو ناجائز اور عار سمجھتے تھے۔ اگر نعوذ باللہ آپ کے مردہ لاش ہونے کا عقیدہ ہوتا تو ہمسائیگی کا تصور کیسے ہوتا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کیا ہے اس حوالے سے؟ وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ، علامہ سمہودی کی کتاب کے اندر انہوں نے نقل کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں من زار قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کرے گا وہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی ہوگا۔ تو ان روایات سے معلوم ہوا کہ خلفائے راشدین اور دوسرے عام صحابہ کرام بھی حیات النبی کے قائل تھے۔